ڈنک ڈرامہ تو بہت ہی زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک طرف تو عمل پروفیسر ہمایوں پر الزام لگانے کے بعد اب اس بات پر بھی خوفزدہ تھی کہ میڈیا ٹرائل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا میں ہر جگہ اسی بات کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی کہ عمل کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اسی لیے تو وہ حیدر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب یہ اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ان سارے میڈیاز کو کس طرح فیس کرے۔ لیکن عمل کی بات تو اب حیدر سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ عمل کو کسی طرح انصاف دلوائے تاکہ پروفیسر ہمایوں جیسے اور پروفیسرز اپنے منطقی انجام تک پہنچ سکیں۔ اب ان میں سے کون سچا ہے یہ تو آگے آنے والے ٹرائل سے ہی پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات اب یہ طے ہو چکی ہے کہ حیدر کے سمجھانے پر عمل بھی اس بات کے اوپر آ گئی ہے کہ وہ بھی سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کرے گی کہ پروفیسر ہمایوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی جس کو اس نے ناکام بنا دیا تھا۔ حیدر کی باتوں کے بعد تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ محسوس کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف پروفیسر ہمایوں کو اب بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ تو شاید یہ خبر اپنی فیملی سے چھپا ہی لیتے، لیکن میڈیا اگر ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے تو وہ اس شخص کو بہت زیادہ بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ یہی سب کچھ پروفیسر ہمایوں کے سامنے بھی آ رہا ہے۔ اسی لیے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے پر وہ یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں کہ ساری فیملی سمیت ان کی بیوی سائرہ بھی ساری رپورٹ کو ٹی وی پر دیکھ چکی ہے۔ میڈیا کس طریقے سے اس خبر کو اچھال رہا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پروفیسر ہمایوں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہونے کے باوجود بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اسی لیے تو انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جسے اس لڑکی نے ناکام تو بنا دیا، لیکن وہ لوگ اب پروفیسر ہمایوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں۔ میڈیا کے نظریے کے مطابق تو پروفیسر ہمایوں بہت زیادہ گلٹی ہیں، اسی لیے تو وہ اس خبر کو بہت زیادہ اچھال رہے تھے اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسے پروفیسرز کو بہت بری سزا ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ان کی بیوی سائرہ اپنے میاں پر بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے اور وہ یہ بات جانتی ہے کہ پروفیسر ہمایوں کبھی بھی اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن آگے جا کر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمل پوری طرح میدان میں آ چکی ہے۔ وہ تو میڈیا کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ پروفیسر ہمایوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جسے وہ ناکام بنا چکی ہے۔ اب تو میڈیا بہت زیادہ اس خبر کو اچھال رہا ہے تاکہ اس لڑکی کو انصاف دلایا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ پروفیسر ہمایوں کے گھر کے گرد تو ان لوگوں کا مستقل ڈیرا ہو چکا ہے اور جب بھی پروفیسر ہمایوں کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کر کر کے ان کا جینا اجیرن کر رہے ہیں اور بار بار اسی بات پر ان کو کوس رہے ہیں کہ آپ نے ایسا عمل کرنے کی کوشش کیوں کی۔ دوسری طرف حیدر کو بھی اس کے باقی کلاس میٹس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک ٹرائل کی رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک تم پروفیسر ہمایوں کو اس طرح بدنام نہیں کر سکتے، لیکن وہ تو بہت زیادہ پوزیسو ہے اور وہ کبھی بھی عمل کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے اب میڈیا ٹرائل شروع ہونے کے بعد اب باقاعدہ یونیورسٹی میں بھی ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور پروفیسر کو بورڈ کے سامنے ساری حقیقت کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ آخر کار یہ لڑکی کے لگائے ہوئے الزامات درست ہیں یا پھر یہ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پروفیسر ہمایوں تو اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف عمل یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کری ہے کہ پروفیسر ہمایوں نے اس دن اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی اور وہ اس بات کو یاد کر کے بھی اپنے دماغ میں بہت زیادہ اذیت محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے پینل کے سامنے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور آگے جا کر آپ دیکھیں گے وہ اس میں کامیابی بھی حاصل کرنے والی ہے، جبکہ پروفیسر ہمایوں کی بیوی سائرہ بھی اب بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے۔ ارد گرد کے لوگوں نے بھی ان کو بہت زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی ہیں، ایون کہ اس کی بچی کے ٹیچرز بھی اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ تمہارے فادر کا ٹچ بیڈ ٹچ ہے۔ سائرہ تو اپنی بیٹی کے سارے سوالوں کا جواب دینے سے ہی عاجز آ چکی ہے، کیونکہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کس طرح سمجھاؤں کہ اس کے باپ پر لگے ہوئے الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں۔ وہ تو پروفیسر ہمایوں سے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ہر ممکن ان کا ساتھ دے گی۔ ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ سائرہ تو پروفیسر ہمایوں کا ساتھ دے گی، لیکن آگے جا کر جب پینل کی رپورٹ میں یہ گلٹی ثابت ہوں گے تو اس کے بعد تو بہت زیادہ مشکلات پروفیسر ہمایوں کے لیے ہی آنے والی ہیں اور ان کی بیٹی جو کہ دن بہ دن ان سے دور ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی پروفیسر ہمایوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں
کیا کوئی چھوٹی سی بچی کے منہ سے ایسا لفظ سن سکتا ہے کہ اس کے فادر کا ٹچ بیڈ ٹچ ہے؟ یہ ساری باتیں تو پروفیسر ہمایوں کے لیے تکلیف کا باعث ہیں ہی، جبکہ دوسری طرف عمل کے گھر والے بھی اس کو اس بات پر فورس کر رہے تھے کہ FIR نہ کٹے تاکہ اس بات کو مزید اچھالا نہ جا سکے۔ حیدر صاحب کا تو دماغ ہی بہت زیادہ آگے ہی گرم تھا، اب وہ بہت زیادہ گھوم چکا ہے۔ وہ تو ساری فیملی کے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو چکا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عمل کو کسی طرح انصاف دلایا جا سکے۔ اسی وجہ سے آئے دن اس کی والدہ کے ساتھ اس کے جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ چاہتی ہی نہیں کہ ایسی بدنامی ہو۔ عمل کی والدہ بھی عمل کے ساتھ صحیح طریقے سے دو ٹوک بات کر کے ساری بات کا پتہ لگا چکی ہے۔ اسی لیے تو عمل کی بہن اور اس کی والدہ اس کو یہ کہہ چکی ہیں کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، لیکن ہم عمل پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کی بتائی ہوئی سٹوری پر کوئی اعتبار کرے نہ کرے، اس کے گھر والے تو ضرور اعتبار کریں گے۔ اگر تو عمل سچ بول رہی ہے تو پھر تو بات اس کی انصاف مانگنے کی سچ ہے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے۔ لیکن ابھی تک تو ایسا کہنا قبل وقت ہے۔ جب تک کہ یونیورسٹی کی رپورٹ نہیں آ جاتی تب تک ہمیں بھی یہ ایزیوم کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی عمل کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ آگے آنے والی ایپیسوڈ سے ہمیں ساری سٹوری کھل کر سامنے آئے گی کہ عمل اور حیدر کے بارے میں پروفیسر ہمایوں کی کیا رائے ہے۔ اور جب ان کی رائے کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا اور پیچھے سٹوری کے کلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا، تب ہمیں جا کر یہ سٹوری پراپر طریقے سے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید انتظار کرتے ہیں کہ آگے یونیورسٹی کی کیا رپورٹ آتی ہے۔ اس کے بعد نیو پرومو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔